بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ انگلش خطاطی یعنی انگلش کیلیگرافی اور سٹائل اٹالین کیپٹل ورڈز میں سے سب سے پہلے ہم جو بحث کرتے ہیں بڑا جو اے ہے اس پہ بحث کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم چند قواعد کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ مشق کریں، اس میں کوئی ناغہ نہ کریں، اور لکھائی کی جو رفتار ہوتی ہے شروع سے ہم سپیڈ کو ہم کم کریں، اور اس کے لیے یعنی بغیر کسی لکیر کے لکھائی نہ کریں، لکیر کے بغیر، اور لکیر کی جو پیمائش ہے وہ بھی ملحوظ رکھے کہ اس کے لیے ہم 3 لکیریں کھینچتے ہیں، اور ہر 2 لکیروں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے 3 نب کے فاصلے کے برابر ہم یہ لکیریں کھینچتے ہیں۔ اگر ہم قط کہے یا نب کہے دونوں ہم کہہ سکتے ہیں، یہ 3 نب اور یہ بھی 3 نب۔ تو سب سے پہلے ہم لکیر کھینچے ہیں، میں نے پہلے سے لکیر کھینچی ہوئی ہے، تو یہ جو سب سے پہلے کیپٹل ورڈز ہے اے، تو یہ تقریباً 3 لائنوں کا انہوں نے احاطہ کیا ہوا ہے، اور 3 لائن سے اوپر بھی تقریباً تھوڑا سا یہ فاصلہ اوپر نکل گیا ہے، اور یہاں سے تھوڑا سا فاصلہ یہاں پہ بھی یہ لفظ نکلا ہوا ہے۔ تو یہ کہاں سے شروع کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم طریقہ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ سٹروک سیکھ لیں کہ سٹروک کس طرح ہوتے ہیں اور کس طرح ہم کھینچتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہم اس طرح قط لگا دیں گے، اور قلم کو ہم یہاں پر اس طرح پکڑیں گے، آپ دیکھ لیں یہاں پہ، تو یہاں پر تھوڑا سا ترچھا رکھیں گے، اور ترچھا پکڑ کے پھر تھوڑا سا دبا دیں گے یہاں پہ، اور جب یہاں پہ قریباً اس لکیر سے ایک قط نیچے جائیں گے، ایک نب، تو اس کے بعد ہم قلم کا اوپر والا حصہ نب استعمال کر دیں گے، اور جب لکیر کے قریب پہنچیں گے تو یہاں پر یہ آخری حصہ بنا دیں گے۔ تو یہ جو آخری حصہ ہے یہ گالف کا جو سٹک ہوتا ہے، جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے لکھتے ہیں، تو وہ سٹک نما شکل یہ بن جائے گی۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے، پھر یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ بھی ایک سٹروک ہے، پھر یہ دوسرا سٹروک ہے، اور اس کی جو پیمائش ہم کرتے ہیں تقریباً یہ نصف قط کے برابر یہ سٹروک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بالکل 0 پہ ہے، اور اس کے بعد یہ تقریباً پونا قط یہ سٹروک ہے۔ پھر یہاں سے دوسرا سٹروک یہ آسان ہے، اور یہ تھوڑا سا اس سے الگ اس کو بنا دیتے ہیں، اس کے قریب نہیں بلکہ بالکل الٹ سیدھا لے کے آتے ہیں، اور جس طرح خطاطی اردو خطاطی کرتے ہیں تو اس طرح اسی طرح پہ قلم اسی طریقے پر انشاءاللہ پکڑ لیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جب ہم مکمل کر لیں گے اور قریب پہنچیں گے تو یہاں پر یہ کنڈا نما شکل بنا دیں گے، اور آخر میں یہ جو حصہ ہے اس کے لیے بھی ہم تقریباً نصف سے کم یہ حصہ بنا دیں گے، اور آخر میں یہ برچہ نما شکل بنا دیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہ اے لکھا ہوا ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہ 3 لائنیں ہیں، اور تینوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے 3 نب ہے، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے قلم پکڑ لیا، آپ کو بتایا تھا کہ ترچھا پکڑ لیں گے، اور سب سے پہلے یہ کٹ لگا دیں گے، یہ سمجھ لیں کہ یہ سٹروک نمبر 1 ہے، یہ دیکھیں لکیر سے تقریباً اس طرح سٹروک نمبر 1۔ پھر اس کے بعد قلم کو ہم رکھیں گے اور ترچھا رکھیں گے اور تھوڑا سا دبا دیں گے، دیکھیں، اور یہ بھی اس طرح لگا دیں گے، یعنی بالکل سیدھی نہیں ہے، بالکل ٹیڑھی لکیر ہم لگا دیں گے، یہ جو سٹروک ہے ٹیڑھی ہے، دیکھیں، اور یہ والا دیکھیں۔ اس لکیر سے تقریباً جب نیچے کراس کر گئے دوسری لکیر سے، تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، قلم کا اوپر والا نوک استعمال کرنا ہے، اور وہ بھی اس طرح گھما کے اسی اسنا میں تقریباً یہ اس لکیر کے قریب پہنچیں گے تو اسی پہ یہ جو سٹک نما شکل ہے یہ لگا دیں گے۔ یہ گالف کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کا ایک سٹک ہوتا ہے، اس سے وہ گیند لگا دیتے ہیں، مارتے ہیں، تو یہ سٹک نما شکل یہ بن گئی ہے۔ یہاں پتلا ہے لفظ اور یہاں پر موٹا ہے، اور اس طرح یہ حصہ کم استعمال ہوا ہے اور یہ زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے سٹروک جو ہم لگانے ہیں تو یہ سٹروک پہلا ہے، پھر اس کے بعد، اور اس کی اگر ہم پیمائش کر لیں تو تقریباً نصف قط کے برابر یہ سٹروک بنتا ہے، یہ بالکل 0 پہ ہے، اور یہاں پر یہ پونا قط ہے۔ ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ یہ سٹروک نمبر 1 ہے، یہ نمبر 2 ہے،
تو یہ نمبر 2 جو ہے وہ 1/2 پیمائش ہے، یہ بالکل 0 پہ ہے، نوک ہے، اور یہ تقریباً 3/4 ہے۔ جب ہم یہ کھینچ چکے اور یہ بنا چکے تو یہ ایک مرحلہ، پھر دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا مرحلہ، پھر چوتھا مرحلہ۔ اب اس کے بعد ہم قلم کو بالکل اسی کی سیدھ میں ترچا پکڑ کے، وہ بھی اس طرح بالکل سیدھی نہیں کہ اس طرح ہم لگا دیں، بلکہ یہ ہم اس طرح کر دیتے ہیں کہ قریب کے لکیر کے قریب جب پہنچیں گے تو ہم نے پھر یہاں پر اس کو کنڈا نما شکل بنانی ہے، اور یہ والا نوک استعمال ہوا۔ تو یہ 5ویں جو اسٹروک ہے یہ ہم نے بنائی ہے، اور یہ بالکل سیدھا تو نہیں ہے، معمولی سا ہی تقریباً خط سے تقریباً معمولی سا کم یہ بن رہا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم ڈیش بنا دیتے ہیں۔ تو یہ 5 اور یہ چھٹا مرحلہ ہے، آخری مرحلہ اس کا رہتا ہے، اور وہ اس کا یہ سمجھ لیں کہ جس طرح سیڑھی کے اندر وہ ہم ایک لکڑی لگا دیتے ہیں، تو ایسی لکیر سے تھوڑا سا نیچے ہم لگا دیتے ہیں، اور اس کے لیے بھی جس طرح شروع میں ہم نے قلم رکھا تھا تو یہاں پر اس طرح قلم رکھیں گے۔ جو اس سے نکل جائیں گے تو قلم کو ہم ڈیلر پکڑ لیں گے اور اوپر والا نوک استعمال کر دیں گے، یہ والا معمولی سا نکال دیں گے تاکہ یہ برچہ نما شکل ہی بن جائے، برچہ نما۔ تو یہ ہم نے بنایا اٹالین سٹائل کا۔ ورڈز یا الفابیٹ، کیپٹل اے، قلم کے ساتھ مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں قلم اسی طریقے پہ پکڑ لیں گے، یعنی ڈالا پکڑ لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بالکل یہاں پر جو انگلیوں کی جڑیں ہوتی ہے ختم ہوتی ہے، تو یہاں پر قلم کو ہم نے سیدھا سادہ پکڑنا ہے، اور سب سے پہلے جو تیسری لکیر ہے اوپر والی شروع کی جو لکیر ہے وہاں پر ہمیں اس طرح ایک اسٹروک لگانا ہے، پھر ترچھا پکڑ کے ترچھا قلم کو دبانا ہے، اور وہ بھی اس طرح اس زاویے پہ۔ جب لکیر سے آگے پہنچے تو اس کے بعد قلم اس طرح استعمال کرنا ہے، اور یہاں سے پھر ہم نے تقریباً اس طرح استعمال کرنا ہے، اور اسی میں سے پھر ہم نے قلم کو اس طرح بالکل کراس پہ استعمال کرنا ہے، اور جو ہی قریب لکیر کے پہنچیں گے تو وقفہ کر کے یہ کنڈا نما شکل بنا دیں گے۔ جب کنڈا نما شکل ہم نے بنائی تو اس کے بعد اسی طریقے پہ جس شروع میں ہم قلم رکھا تھا تو یہاں اس کے قریب قلم ترچھا رکھ کے یہ حصہ بنا دیں گے، اور آخر نکلتے وقت اوپر والا نوک استعمال کر دیں گے تاکہ یہ برچہ نما شکل بن جائے۔ یہ اسٹک نما شکل ہے گول کے اسٹک کی طرح، اور یہ برچہ نما شکل ہے، اور یہ کنڈا نما شکل ہے، اور یہ پتلا ہے، یہ وہی نصف قط ہے، یہ پونا ہے، یہ پونے سے تھوڑا سا زیادہ موٹا ہے، اور یہ شکل ہے اس کی۔ بال پین کے ساتھ اگر اس کو ہم بنانا چاہیں تو بال پین کے ساتھ بھی ہم اس کو اسی طریقے پہ بنا دیں گے، البتہ یہاں پر قلم کے لیے بال پین کے لیے ہم اس طرح تھوڑا سا معمولی بنا دیں گے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بالکل الٹ، اور یہ الٹ اس طرح، اور یہ کنڈا بنا دیں گے، پھر یہ اس میں سے نکال دیں گے معمولی سا، یہاں نہیں نکال دیں گے یہاں سے، اور پھر اس میں بھی وہی مراحل ہے، 1 اور یہ 2 اور یہ 3 اور یہ 4، پھر یہ 5واں مرحلہ، یہ 6واں مرحلہ، اور یہ 7واں مرحلہ۔ اس میں بھی وہی مراحل ہے، 1 مرحلہ، اور ایرو نشان میں لگا دیتا ہوں، یہ دوسرا مرحلہ ہے، پھر یہ تیسرا مرحلہ ہے،
پھر اس کے بعد یہ چوتھا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد یہ آخری مرحلہ، آخری نہیں بلکہ یہ اس طرح پہ پہلا مرحلہ ہے، تو یہ 5واں مرحلہ ہے اور یہ چھٹا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ 7واں مرحلہ ہے۔ انشاءاللہ آپ ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی فرما دیجیے انشاءاللہ میں مزید کوشش کر دوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ لیکن سب سے پہلے ہم نے جو کوشش کرنی ہے یہ جو ہم نے سٹروکس بتا دیے اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے اور اس کو ہم نے ساتھ ساتھ چلانا ہے۔ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے یہ سٹروک سے پہلے قلم کو پکڑنا، بس یہ، پھر یہ سٹروک بالکل ترچا، لکیر سے آگے جب پہنچیں گے تو قلم یہ استعمال کرنا ہے، اور جب یہاں پہنچیں گے تو یہاں پر یہ والا سٹروک، پھر اس کے بعد یہ بالکل الٹ ہے، یہ سٹروک اس پہ، یعنی ایک ایک لفظ پہ ہم نے محنت کرنی ہے۔ کس طرح کہ اس پہ دیکھیں، اور پھر یہ، اور پھر یہ والا آسان ہے، بالکل ترچا ہے، اور یہ والا آسان ہے۔ دیکھیے یہاں پر اس طرح ہم نے بنا دیا، اس پہ تھوڑی سی محنت کرنی ہے، یعنی یہ جو یہ والا، یعنی موٹا نہیں، یہ اس کو ہم بھی جس طرح شروع میں ہم نے قلم کو پتلا رکھا تھا، ترچا رکھا تھا، تو اس طرح اس کو بھی ہم نے ترچا رکھنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹا حرف ہے یعنی اسمال لیٹر، اس کو بھی شروع کریں گے۔ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو کیپٹل ورڈز ہوتے ہیں، جس طرح آپ اسکول میں پڑھتے رہتے ہیں، تو جو واقف ہے وہ تو ان کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو غیر ناواقف ہے تو ان کے لیے بتاتے چلے کہ یہ کیپٹل جو ورڈز ہوتے ہیں یا جملے کے شروع میں ہوتے ہیں، یا جو بڑا نام ہوتا ہو اور اس طرح کوئی جگہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم کیپٹل لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اسمال لیٹر جو ہوتے ہیں، اسمال لیٹر درمیان میں ہوتے ہیں، جملے کے شروع میں بھی نہیں ہوتے اور کسی بھی نام یا جگہ کے شروع میں بھی استعمال نہیں ہوتے، تو یہاں پر ہم نے کیپٹل ورڈز کا استعمال کیا ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور مثبت کمنٹس بھی انشاءاللہ آپ کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔